آمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درود پاک نظرانہ پیش کیجئے صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف شرح الصدور بشرح حال الموت والقبور میں سے شہداء کرام کا بعد از شہادت بعد از وصال گفتگو کرنا اور ان کی زندگی کے متعلق چند روایت آپ نے سماعت فرمائی تھی، بالخصوص جل القدر صحابی حضرت سیدنا زید ابن خارجہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال شریف کے بعد بھی کلام کرنا، اس کے متعلق آپ نے چند باتیں اور چند روایتیں سماعت کی تھی۔ آج انشاءاللہ مزید اسی کے متعلق جو یہاں پر اس باب میں آپ نے روایت نقل فرمائی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیدنا عبداللہ ابن عبید انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسیلمہ کذاب، وہ جھوٹا مسیلمہ کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اس کے خلاف صحابہ کرام نے جہاد کیا، تو مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ یرموک میں شہید ہونے والوں میں سے ایک شہید نے شہادت کے بعد یوں گفتگو کی کہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سچے ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ امین نرم اور مہربان ہیں۔ تو یہ راوی فرماتے ہیں کہ یہ ساری گفتگو انہوں نے شہادت کے بعد کہی، اور یہ راوی نقل کرتے کہ مجھے اب یاد نہیں کہ اس شہید نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا کہا تھا۔ انہی سے روایت کے لوگ جنگ جمل یا جنگ صفین یا صفین کے شہیدوں کو دفنا رہے تھے کہ ایک انصاری شہید بول پڑا، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہیں، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہربان ہیں۔ پھر وہ شخص وہ جو شہید ہو چکا تھا وہ پھر خاموش ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اس سے پتہ چلا کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں وہ مردے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں زندگی عطا فرماتا ہے، وہ کلام بھی کرتے ہیں۔ اور یہ جو بعد میں روایت نقل کی گئی ہے، اس سے یہ پتہ چلا کہ شہید جو ہے اپنی شہادت کے بعد مدد بھی کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عبید اللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یمامہ میں، معاف کیجئے وہ جنگ تھی جنگ یمامہ، جنگ یرموک نہیں تھی، جنگ یمامہ، جس میں مسیلمہ کذاب کو قتل کیا گیا تھا، واصل جہنم کیا گیا تھا۔ تو جنگ یمامہ میں شہید ہوئے تو میں بھی ان کی تدفین میں شریک ہوا۔ جب ہم نے انہیں قبر میں رکھا تو وہ پکار اٹھے کہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ شہید ہیں، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ امین اور مہربان ہیں۔ ہم نے انہیں غور سے دیکھا تو وہ مردہ حالت میں تھے، یعنی ان کا انتقال ہو چکا تھا، پھر بھی وہ کلام کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ جلقت صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ یعنی ان کا انتقال ہو گیا۔ یہاں پر اس سے پہلے جو روایت نقل کی تھی ہم نے پڑھی تھی ان کے بارے میں، تو وہاں پہ نام تھا ان کا زید بن خارجہ، اور یہاں پہ ان کا نام آیا ہے خارجہ بن زید۔ تو امام ابن الاسیر اصل الغابہ میں فرماتے ہیں کہ صحیح یہی ہے کہ ان کا نام زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ تو ان کا جب انتقال ہو گیا تو ہم نے انہیں ایک کپڑے میں لپیٹ دیا، اور میں نماز کے لیے کھڑا ہی ہوا کہ مجھے ایک آواز آئی۔ میں نے حضرت خارجہ بن زید یا حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا تو وہ حرکت کر رہے تھے، وہ موو ہو رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ لوگوں میں زیادہ پختہ اور بہتر اللہ کے بندے اور امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایمانی اور جسمانی دونوں لحاظ سے مضبوط ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پاک دامن، نرم مزاج اور کثیر خطاؤں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ ان کی 2 راتیں گزر گئیں اور 4 باقی ہیں۔ لوگوں میں اختلاف ہو گیا اور کوئی نظام نہ رہا۔ اے لوگو، اپنے امیر کے پاس جاؤ، ان کی سنو اور اطاعت کرو۔
یہ رہے اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ گفتگو انہوں نے کی۔ پھر کہا کہ خارجہ بن زید یا زید بن خارجہ یعنی میرے والد کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ پھر کہا میرے پیچھے بیر عریس چھین لیا گیا، اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئے۔ یعنی یہ ساری باتیں انہوں نے فیوچر کے بارے میں بھی بیان فرمائی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو ہم انہیں غسل دینے گئے، اور جیسے ہی ان پر پانی ڈالا وہ بول پڑے، 2 گزر گئے 4 رہ گئے، مالدار غریبوں کو کھا گئے اور آپس میں پھوٹ پڑ گئی ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر نرم ہیں، مؤمنین پر مہربان ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار پر سخت ہیں، وہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نرم اور مسلمانوں پر شفیق ہیں۔ ابھی تم لوگ انہی کے طریقے پر رہو، لہٰذا ان کی سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ پھر ان کی آواز بند ہو گئی مگر زبان حرکت کر رہی تھی اور آپ کا جسم مردہ تھا، یعنی آپ کی روح جسم سے جدا ہو چکی تھی، پھر بھی وہ کلام کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر شہید کس طریقے سے اپنے ساتھیوں کی مدد کرتے ہیں اور اپنے چاہنے والوں کی مدد کرتے ہیں وصال شریف کے بعد بھی، تو اس کے متعلق یہ امام ابن ابی دنیا کے حوالے سے یہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو عبداللہ شامی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ ہم رومیوں سے جنگ کے لیے نکلے تو چند افراد دشمن کی کھوج میں لگ گئے۔ 2 آدمی بچھڑ گئے تھے، ان میں سے ایک نے بتایا کہ ہمیں رومیوں کا ایک بوڑھا ملا اور اس نے ہمیں جنگ کی دعوت دی۔ ہم تھوڑی دیر اس سے لڑے مگر میرا ساتھی شہید ہو گیا۔ میں نے ارادہ کیا کہ واپس اپنے ساتھیوں میں چلا جاتا ہوں۔ واپس ہو ہی رہا تھا کہ میں نے دل میں کہا کہ تیری ماں تجھے روئے، تیرا ساتھی تجھ سے پہلے جنت میں چلا گیا اور تو واپس ساتھیوں میں بھاگ رہا ہے۔ چنانچہ میں نے مڑ کر اس رومی پر حملہ کر دیا۔ لڑتے لڑتے وہ رومی مجھے نیچے گرا کر میرے سینے پر بیٹھ گیا اور مجھے قتل کرنے کے لیے ہتھیار پکڑا ہی تھا کہ اتنے میں میرا جو شہید دوست پڑا ہوا تھا، جو شہید ہو چکا تھا، جس کے جسم سے جان نکل گئی تھی، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ شہادت کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا اور سبحان اللہ یہ میرے پاس آ پہنچا اور اس رومی کو بالوں سے پکڑ کر مجھ سے الگ کر دیا اور ہم دونوں نے مل کر اس رومی کافر کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد میرا شہید ساتھی میرے ساتھ باتیں کرتا ہوا چلنے لگا اور ایک درخت کے پاس پہنچ کر گر پڑا اور پہلے کی طرح مقتول ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ میں اپنے ساتھیوں میں واپس پہنچا اور انہیں سارے واقعے سے آگاہ کر دیا کہ کس طریقے سے اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے شہادت کے بعد بھی اپنے ساتھیوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو جب یہ شہیدوں کا عالم ہے تو پھر صدیقین اور نبیین کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ سیدنا عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کچھ نوجوان رومیوں سے جہاد کرنے نکلے تو تمام قید کر لیے گئے، تمام کو جیل کر دیا گیا، جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ رومی انہیں اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے، اس نے انہیں اپنا دین قبول کرنے کی دعوت دی، معاذ اللہ نصرانی ہونے کی دعوت دی، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ بادشاہ نہر کے کنارے ایک ٹیلے پر بیٹھ گیا اور ان مسلمان نوجوانوں کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ چنانچہ ایک نوجوان کو شہید کر کے نہر میں ریور میں پھینکا گیا تو اس کا چہرہ رومیوں کی طرف گھما اور اس چہرے سے یہ آیت کریمہ کی تلاوت ہوئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف واپس ہو اس حالت میں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں چلا آ۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا سعید عمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کچھ لوگ سمندر میں جہاد کے لیے نکلے تو ایک نوجوان آیا اور اس نے درخواست کی کہ مجھے بھی سوار کر لیا جائے، مجھے بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا جائے۔ پہلے تو انہوں نے منع کر دیا مگر پھر اسے سوار کر لیا۔ جب جنگ چھڑی تو اس نوجوان نے اپنی جواں مردی کے خوب جوہر دکھائے، بالآخر اس کا انتقال ہو گیا، اسے شہید کر دیا گیا۔ شہادت کے بعد اس کا سر اپنے سواروں کی جانب سیدھا ہوا اور یہ آیت مبارکہ تلاوت کی،
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، یہ آخرت کا گھر ہم ان کے لیے کرتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے اور نہ فساد، اور عاقبت پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد اس نے پانی میں ایک غوطہ کھایا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اور عافیت کے ساتھ شہادت کی موت نصیب فرمائے، اور شہداء کے ساتھ اللہ تعالی ہمارا حشر فرمائے۔ صلی اللہ